اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود، یہ جب مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو یہ تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن صالح کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے۔ وہاں پہ ہجر بستی ہے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے۔ بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ اور چشمے باغات، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس قوم کو آباد کیا قوم عاد کے بعد، اور ان کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ بالکل وہی اس قوم کے خیالات، عقائد اور جذبات تھے جو قوم عاد کے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی بات کرو۔ اور دیکھو هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس میں بسایا آباد کیا، تمہیں پیدا کیا اور پھر اس زمین میں بسایا آباد کیا۔ فاستغفروہ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ بالکل ایسے ہی جیسے اپنے پیچھے والے رکوع میں پڑھا ہے کہ توبہ اور استغفار دونوں کا الگ الگ ذکر آیا ہے۔ استغفار کے معنی اپنے جو برے گناہ ہیں، برے اعمال ہیں، ان سے معافی مانگی جائے، اور پھر فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگو، نیک اعمال کی توفیق مانگو۔ تو استغفار کا تعلق انسان کے گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور توبہ کا تعلق اللہ کی طرف رجوع کر کے مالک اس میری توبہ کو قبول کر لے جو میں نے گناہوں سے بخشش مانگی ہے، اور مجھے نیکی کی توفیق بھی دے، نیکی کی توفیق بھی دے۔ تو گویا کہ استغفار میں ڈر پایا جاتا ہے، اگر مجھے ان گناہوں کی معافی نہ ملی تو ان کی انجام سے مجھے جو نا وہ خوف آتا ہے۔ اور ثم توبوا الیہ، اس کے اندر محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ انسان کیا کرے، توبہ کرے۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا، دعاؤں کا پکاروں کا جواب دینے والا ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کو کفار مکہ کتنا چاہتے تھے، والہانہ محبت کرتے تھے آپ سے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اور ہمیشہ یعنی چھوٹی عمر کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی باری آئی، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنا تھا، تو نبی علیہ السلام عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے، حضور نے جو فیصلہ کیا ان کو ماننا پڑا، کیونکہ نبی علیہ السلام کیا تھے، وہ اپنی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا تھا، اور ساتھ کو امین کے لقب سے آپ کو یاد کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام اور دیگر پیغمبر بھی ایسے کہنے لگے، قالوا یا صالح، اے صالح، قد كنت فینا مرجوا، تو تو ہماری امیدوں کا محور تھا، تو تو ہماری امیدوں کا محور تھا، ہماری بڑی تم سے امیدیں وابستہ تھی کہ تم بڑے ہو کر جو نا وہ قوم کا نام روشن کرو گے اور ہمیں لیڈ کرو گے، فلاں کرو گے، فلاں کرو گے۔ لیکن تو نے کیا بات کر دی؟ تو نے تو وہ بات کر دی جو ہمارے آباء و اجداد کے عقائد کے خلاف ہے۔ اور دنیا میں
جو گمراہی کے اسباب ہیں نا، ان میں سے ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ باپ دادا کی عقائد کی پیروی کرنا۔ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم تو وہی کریں گے۔ اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے جناب وہ کام کرنا۔ جس نے بھی اور جس اللہ کے پیغمبر نے بھی آ کر یہ بات کہی ہے نا، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، تو وہی قوم جو پہلے انسان پہ اپنی جان نچھاور کرتی تھی وہ یکسر بدل جاتی ہے اور دشمن بن جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے کہا تھا نا، فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ جناب وہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات کو مانو گے؟ کہنے لگے ہاں بالکل مانیں گے، ہم نے تو آپ کو ساتھ کو امین پایا۔ تو فرمایا اگر میری اس بات کا تم یقین کرتے ہو نا تو اس بات کا بھی یقین کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ توحید بہت کڑوا گھونٹ ہے، توحید بہت کڑوا گھونٹ ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں کے مزاج بیان کیے کہ لوگوں کے مزاج کیا ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین، تو ایسے مشرکوں کے جو نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا نام کیوں لیا گیا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ظاہر پرست واقع ہوا ہے، کہتا ہے کہ جس کو میں نے پوجنا نا مجھے ظاہر نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اس لیے حضرات گرامی جناب وہ عقیدہ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقیدہ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لانا، اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لانا، فرشتوں کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لانا، پہلے پیغمبروں کو ہم نے تو اپنے پیارے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لانا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ اپنی قسمت کو نہیں دیکھا کہاں پہ لکھی ہوئی، کیسے لکھی ہوئی ہے، جو مالک نے لکھی ہے بالکل درست، اور کیا ہے محبت، اور کیا ہے محبت کے جذبات پر مبنی ہے، اس پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ ظاہر پرست تھے، بتوں کو پوجنے والے، کہنے لگے اے صالح قد کنت فینا مرجوا، تو ہم میں کیا تھا؟ مرجوا، ہماری امیدوں کا محور تھا۔ قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی تیری یہ بات کرنے سے پہلے تو ہمارے لیے بڑا کیا تھا؟ ہمارے لیے بہت محبوب تھا اور پیارا تھا۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے؟ ان نعبد، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں، جناب جو ہم عبادت کر رہے ہیں، ما یعبد آباؤنا، جن کی بات ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اس بات سے تو ہمیں روکتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ، یقین ہم شک میں پڑ گئے، کس بارے میں؟ مما تدعونا الیہ، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، مریب، اور ہم بڑے مضطرب اور پریشان ہیں۔ شک کے معنی ہوتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے انسان کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے، ایک یہ چیز ہے اور ایک یہ چیز، دونوں کس کو مانو؟ اسے مانو یا اسے مانو؟ انسان اس کے بین جب دو چیزوں کے درمیان میں ہو اور کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شک۔ اور مریب ریب سے ہے، جیسے ہم نے قرآن مجید کی پہلے جو سورہ البقرہ کی شروع پڑھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور مریب اسی سے، مریب کا معنی ہوتا ہے الجھن، بے چینی، اضطراب، ٹھیک ہے، پریشان حالت کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تیری اس دعوت کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے نا، ہم شک میں بھی ہیں اور بڑی الجھن میں ہیں۔ قال یا قوم، تو کہنے لگے اے میری قوم، ارائیتم، تم بتاؤ مجھے، دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ایک دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتن، اور اس نے مجھے اپنی رحمت عطا کی ہے، یعنی اللہ نے اگر مجھے اپنی جناب و نبوت کے لیے مجھے میرا انتخاب کر لیا ہے، رسول بنانے کے لیے مجھے منتخب کر لیا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو کون میری مدد کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَسْخِيرٍ،
ٹھیک ہے، اور تم مجھے سوائے نقصان کے کسی چیز میں زیادہ نہیں کر سکتے، تم تو مجھے نقصان میں ڈال رہے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں اور اللہ کی بات چھوڑ دوں، اللہ کی بات چھوڑ دوں۔ تو پھر اس کے بعد وہی بات ہوئی جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا، قوم ہود نے بھی اپنے پیغمبر سے حضرت ہود علیہ السلام سے جنا مطالبہ کیا کسی معجزے کا، نشانی کا، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی نشانی کا مطالبہ کیا کہ تم کیا کر دو، ہمیں جو نا وہ کوئی نشانی لا کر دکھاؤ، کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔